بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نہیں آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے امبر ناگماریہ سیریز کی چھٹی کہانی ہڑپا کا شیشناگ کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز، چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہن قوم کی خون خواری جیسی سنی تھی ویسی ہی ہے۔ یہ قوم آدم خور قسم کی ہے اور وہ ضرور کسی روز موہنجو داڑو میں گھس کر وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ وہ چلتا گیا، سورج مشرق کی طرف جھکنے ہی والا تھا اور صحرا میں دھوپ کا رنگ سنہری ہو گیا تھا۔ اچانک امبر کو سامنے سے کچھ گھڑ سوار آتے دکھائی دیے۔ جب وہ قریب آ گئے تو اس نے دیکھا کہ وہ لوگ گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے اور آندھی کی طرح گھوڑے دھڑا رہے تھے۔ انہوں نے بھی امبر کو دیکھ لیا تھا۔ قریب آ کر سارے گھڑ سوار نے امبر کو گھیر لیا۔ ان کی شکلیں وحشی چیتوں کی طرح تھی اور ان کی آنکھوں سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک گھڑ سوار کے سر پر سفید عقاب کے پروں کی کلفی لگی ہوئی تھی۔ اس نے گرج کر کہا، تم کون ہو؟ 6-7 خونی وحشی ہن امبر کو گھیرے کھڑے تھے۔ انہوں نے بھیڑ کی اون کے کرتے پہن رکھے تھے۔ ان کے چہرے تپے ہوئے تانبے کی طرح چمک رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی اور ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ کلفی لگے گھڑ سوار نے دوسری بار گرج کر پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ امبر نے سوچا اب خاموش رہنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے کہا، میرا نام امبر ہے، میں ملک سندھ کا رہنے والا ہوں اور یہاں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ میں تاجر ہوں۔ وہ سب وحشیوں کی طرح کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ کلفی دار نے کہا، تم اپنی موت کی تلاش میں یہاں آئے ہو، تمہارے پاس سونا ہے؟ ہاں، کچھ سکے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دو اور ہمارے ساتھ چلو۔ امبر نے جیب سے سونے کے سکے نکال کر کلفی دار کے حوالے کر دیے اور اپنا گھوڑا موڑ کر ان کے ساتھ ساتھ چڑھ پڑا۔ ان لوگوں نے امبر کے گھوڑے کو بیچ میں گھیر رکھا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کچھ خیمے تھے۔ یہاں امبر کو ایک خیمے میں رسیوں میں باندھ کر قید کر دیا گیا۔ اس کا گھوڑا چھین لیا گیا۔ امبر ساری رات خیمے میں قید کی حالت میں پڑا رہا اور سوچتا رہا کہ یہاں سے نکل کر ملکہ کے دربار میں جانے کی کیا ترتیب ہو۔ رات کے تک ہن وحشی باہر ریت پر ایک بھیڑ کو بھون کر کھاتے اور شور مچاتے رہے۔ ایک وحشی نے آ کر بھیڑ کے گوشت کا ٹکڑا امبر کی جولی میں بھی پھینک دیا۔ پھر وہ لوگ باہر ریت پر کھلے آسمان تلے کمبل اوڑھ کر سو گئے۔ امبر نے اب وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ رسی بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھی گئی تھی اور کوشش کے باوجود اپنے پاؤں اور ہاتھ نہیں کھول سکتا تھا۔ ساری رات امبر نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح ہوئی تو اسے گھوڑے پر بٹھا کر وحشی ہن اپنے ساتھ لے کر آگے چل پڑے۔ وہ سارا دن چلتے رہے۔ شام کو انہوں نے ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں سرو کے درخت کے جھنڈ کھڑے نظر آئے اور یہ درخت ارد گرد ٹیلوں پر بھی پھیلے ہوئے تھے۔ امبر سمجھ گیا کہ وہ کسی آبادی کے آس پاس ہیں۔ وحشی ہن رات گئے تک گوشت بھون بھون کر کھاتے رہے اور شور مچاتے رہے۔ امبر کو انہوں نے خیمے میں باندھ کر قید میں ڈال رکھا تھا۔ آدھی رات کے بعد اچانک کسی کی چیخ کی آواز سنائی دی اور پھر چاروں طرف خاموشی طاری ہوگی۔ اس کے بعد ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آنا شروع ہوگی۔ امبر نے اٹھ کر خیمے کے پہرے دار سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، یہ چیخ کس کی تھی؟ پہرے دار ہن نے پریشانی کے عالم میں کہا، کروشکا کو سانپ نے ڈس لیا ہے، وہ مر رہا ہے۔ کروشکا اس کلفی دار ہن کا نام تھا جس نے امبر سے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ امبر نے پہرے دار سے کہا کہ مجھے کروشکا کے پاس لے چلو، میں اس کا علاج کر کے اسے تندرست کر دوں گا۔ پہلے تو پہرے دار نے اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن جب امبر نے بے حد اصرار کیا اور ادھر کروشکا کی حالت بھی غیر ہونے لگی تو پہرے دار اسے اسی طرح رسیوں میں بندھے ہوئے کروشکا کے پاس لے گیا۔ کروشکا کے سارے جسم میں سانپ کا زہر چڑھ گیا تھا اور وہ بے ہوش پڑا تھا۔ دوسرے وحشی ارد گرد کھڑے پریشان تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے سردار کو کس طرح بچائیں۔ امبر نے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے جائیں تاکہ کروشکا کا علاج کر سکے۔ فوراً رسیاں کھول دی گئی۔ امبر نے جلتی آگ پر پانی گرم کر کے
جولے میں سے ایک بوٹی کا ست نکال کر اس میں ڈالا اور اسے نیم گرم کر کے جلدی سے کروشکا کے ہونٹ کھول کر اس کے حلق میں ٹپکا دیا۔ اس عرق نے جادو کا کام کیا۔ کروشکا جو کہ مرنے کے قریب تھا بے ہوش تھا اور اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ اس کی حالت بدلنے لگی، اس کی سانسیں ٹھیک ہو گئی، بخار کی شدت میں کمی آ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ تمام وحشی ہن حیرت کا اظہار کرنے لگے کہ اس نوجوان سوداگر کے پاس کون سی ایسی جادو کی دوا تھی جس نے ان کے سپہ سالار کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ کروشکا کو جب معلوم ہوا کہ وہ امبر سوداگر کی دوائی سے اچھا ہوا ہے تو اس نے تندرست ہونے کے بعد امبر کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا، میں تمہارے لیے اس کے بدلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ امبر کو آتکا کی ماں نے بتایا تھا کہ اگر تم کسی وحشی ہن پر احسان کرو گے تو وہ اس کا بدلہ چکانا اپنا فرض سمجھتا ہے، اگر تم نے انکار کر دیا تو وہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ امبر نے فوراً کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ امیکا کے دربار میں پیش ہو کر اس سے ایک ملاقات کروں تاکہ میرا یہ سفر یادگار ہو جائے۔ یہ ہو جائے گا۔ دوسرے روز کروشکا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے امبر کو ساتھ لیا اور امیکا کے محل کی طرف چل پڑا۔ ایک دن کی مسافت طے کرنے کے بعد شام کو وہ اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں میدان میں بے شمار خیمے لگے تھے۔ ان خیموں کے بیچ میں ایک بہت بڑا عالیشان خیمہ تھا۔ کروشکا نے امبر کو بتایا کہ یہ خیمہ ملکہ امیکا کا ہے۔ انہوں نے وہ رات کروشکا کے خاص خیمے میں بسر کی۔ صبح سویرے تیار ہو کر کروشکا امبر کو ملکہ امیکا سے ملانے دربار میں لے گیا۔ امبر نے اس سے پہلے مصر، شام، سوریا اور بابل نینوا کے عظیم بادشاہوں کے دربار دیکھے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ ملکہ امیکا کا دربار بھی اسی قسم کا ہوگا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ ظاہری شان و شوکت کی بجائے امیکا کے دربار میں ایک سادگی، جلال اور دہشت تھی۔ ایک اونچے چھت والی خیمے کے نیچے انگن ریشمی قالین بچھے ہوئے تھے۔ سامنے ایک لکڑی کے تخت پر گاؤں تکیے اور قالین لگے تھے اور اس پر امیکا ملکہ بیٹھی تھی۔ ایک زرد آنکھوں والا آدم خور قسم کا چیتا سونے کی زنجیر سے بندھا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ دائیں بائیں قالینوں پر کچھ سفید اور سیاہ دھاڑیوں والے درباری خاموش بیٹھے تھے۔ کروشکا نے دربار میں حاضر ہو کر ادب سے جھک کر ملکہ کو سلام کیا اور پھر امبر کو ایک طرف سلام کر کے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ امبر نے بھی دوبارہ جھک کر سلام کیا اور وہ کروشکا کے پہلو میں قالین پر بیٹھ گیا۔ اس وقت امیکا کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا جا رہا تھا۔ ایک ہن نے دوسرے ہن کے خیمے میں گھس کر چوری کر لی تھی۔ امیکا نے دونوں کے بیانات سننے کے بعد حکم دیا کہ چور کی گردن کاٹ کر اس شخص کے خیمے کے باہر لٹکا دی جائے جس کے گھر اس نے چوری کی تھی۔ سپاہی اس شخص کو پکڑ کر لے گئے۔ امبر بڑا حیران ہوا کہ یہاں چوری کی سزا گردن کاٹ کر دی جاتی ہے تو قتل کی سزا کیا ہوگی؟ کروشکا نے اسے بتایا کہ کسی بے گناہ ہن کو قتل کر دینے کی سزا یہ ہے کہ قاتل کو جنگلی بکرے کی کھال میں زندہ سی کر ریت میں دبا دیا جاتا ہے۔ امبر کو معلوم ہوا کہ ان کے قبیلے میں آپس میں قتل کی وارداتیں کبھی نہیں ہوتی تھیں اور چوری کی واردات بھی ایک ایسے شخص نے کی تھی جو کشیپا کے علاقے سے وہاں آ کر آباد ہو گیا تھا، ورنہ ہن کبھی چوری نہیں کرتے تھے اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرتے تھے۔ ہاں، دوسرے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرنے میں وہ ایک پل کی دیر بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ دشمنوں کے ساتھ وہ بد سے بدتر سلوک کرتے تھے۔ مقدمے کے فیصلے کے بعد امیکا نے دربار کے وزیروں کو کچھ احکامات دیے اور پھر کروشکا کی طرف دیکھ کر کہا، کروشکا، تمہارے ساتھ یہ اجنبی نوجوان کون ہے؟ مجھے یہ نوجوان مصر کے ملک سے آیا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ امبر ملکہ امیکا کی قیافہ شناسی پر دنگ رہ گیا۔ آج تک کسی نے اسے اتنی جلدی اور اتنا صحیح نہیں پہچانا تھا۔ کروشکا نے جھک کر کہا، ملکہ، یہ نوجوان جڑی بوٹیوں کا تاجر ہے اور کہتا ہے کہ وہ ملک سندھ سے آیا ہے اور جڑی بوٹیوں کی تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچا ہے۔ اسے آپ کے نیاز حاصل کرنے کا شوق تھا، چنانچہ میں اسے اپنے ساتھ آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ ملکہ امیکا ہنس پڑی، اس نوجوان کو ہمارے قریب لاؤ۔ کروشکا نے امبر کو ساتھ لیا اور ملکہ کے تخت کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ امبر ملکہ کے تخت کے قریب پہنچا ہی تھا کہ سونے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا چیتا پریشان ہونے لگا۔ امبر نے یہ محسوس کیا تھا کہ جانور اسے دیکھ کر گھبرا جایا کرتے تھے۔ انسانوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ ایک کسیبی انسان ہے اور 2000 برس سے زندہ چلا آ رہا ہے۔
لیکن جانوروں کو احساس ہو جاتا تھا کہ وہاں کوئی غیر فطری شے آ گئی ہے۔ یہی حال ملکہ امیکا کے چیتے کا تھا۔ عنبر کے قریب آتے ہی وہ پریشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے بدن پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ پھر وہ ملکہ کے پیچھے جا کر چھپا۔ ملکہ حیران ہوئی کہ معاملہ کیا ہے۔ چیتا اس سے پہلے کبھی کسی کو دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوا، بلکہ اسے دیکھ کر لوگ ڈر جایا کرتے تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ چیتا ایک اجنبی انسان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ملکہ نے عنبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیا تم ملک مصر کے رہنے والے نہیں ہو؟ ملکہ کی عقاب جیسی تیز نگاہوں میں بلا کی کشش تھی۔ عنبر پر ان آنکھوں کے جادو کا اثر ہونے لگا، لیکن چونکہ وہ ایک ایسا انسان تھا جس پر ایک اسیب کا سایہ تھا، چنانچہ وہ بہت جلد سنبھل گیا۔ اس نے ملکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، میں ملک مصر میں پیدا ضرور ہوا تھا، مگر اس کے بعد وہاں سے چلا آیا اور ملک سندھ میں آ کر آباد ہو گیا۔ تم کب مصر میں پیدا ہوئے تھے؟ آج سے 2000 سال پہلے۔ اس جواب نے سارے درباریوں کو دم بہت کر دیا۔ ملکہ بھی اس کی طرف دیکھ کر پہلے بھچکی رہ گئی اور پھر مسکرا کر بولی، مجھے تم کوئی مسخرے معلوم ہوتے ہو۔ بہرحال تم اگر میرے دربار میں رہ جاؤ تو میں تمہیں اپنے دربار کا مسخرہ بنا لوں گی، کیونکہ تم ہنسنے ہنسانے والی باتیں بہت زیادہ کرتے ہو۔ عنبر نے یہ جملہ یوں ہی نہیں کہا تھا، اس نے پختہ ارادہ کر کے یہ فقرہ زبان سے ادا کیا تھا کہ اگر ملکہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کس طرح 2000 برس سے زندہ ہے تو وہ اسے ثابت کر کے دکھائے گا۔ اتنی لمبی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ عنبر نے خود جلال میں آ کر اپنی شخصیت کا راز ظاہر کر دیا تھا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ملکہ امیکا نے اسے مذاق سمجھا۔ عنبر نے بھی بات مذاق میں ٹال دی، مگر اسے ملکہ کی اس بات سے دکھ ہوا کہ وہ اسے درباری مسخرے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ اس نے ادب سے جھک کر کہا، میں آپ کے دربار کا مسخرہ بننے پر بھی عزت محسوس کروں گا۔ اگرچہ عنبر کی بڑے دربار میں بے عزتی ہوئی، مگر عنبر اسے برداشت کر گیا۔ وہ ملکہ امیکا کے ساتھ لڑائی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ جس مقصد کو لے کر وہاں آیا تھا اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ خاموشی سے ملکہ کی فوج کے بارے میں سارے راز معلوم کرے۔ ملکہ کی گستاخ زبان سے اتنا ضرور ہوا کہ عنبر نے اسے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس مغرور ملکہ کو ایسا مزہ چکھائے جسے وہ ساری عمر یاد رکھے۔ ٹھیک ہے، آج سے تم ہمارے درباری مسخرے ہو۔ تمہیں تو ہمارے دربار میں رہ کر مناسب موقع پر دلچسپ لطیفے سنا کر ہمیں خوش کرنا ہوگا۔ کروشکا، اس نوجوان کو مسخرے کا لباس پہنا دو۔ کروشکا نے سر جھکا کر کہا، جو حکم ملکہ عالیہ۔ عنبر درباری مسخرہ بنا دیا گیا۔ اس کا لباس بڑا مزاح خیز تھا۔ پاؤں میں لمبے جوتے، چمڑے کا لمبا کرتا اور سر پر گول پھندے والی ٹوپی۔ عنبر نے اس میں اپنی بے عزتی محسوس ضرور کی تھی، مگر اس نے اسے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کروشکا نے اسے کہا، میرا خیال تھا کہ تمہیں دربار میں کوئی باعزت عہدہ دلواؤں گا، مگر تم نے یہ کہہ کر کہ تم 2000 برس پہلے پیدا ہوئے تھے، بڑے دربار میں ثابت کر دیا کہ تم واقعی مسخرے ہو۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان 2000 برس سے زندہ چلا آ رہا ہو؟ عنبر نے کہا، تمہارا خیال درست ہے کروشکا، پھر تم نے ایسی مذاق کی بات کیوں کی؟ میرا خیال تھا کہ ملکہ میرے جواب سے خوش ہو کر مجھے انعام دے گی، لیکن اس نے مجھے مسخرہ بنا کر رکھ دیا۔ بہرحال درباری مسخرہ رہ کر بھی انہیں میں خوش قسمتی ہی اپنی سمجھوں گا، ورنہ اگر ملکہ ناراض ہو جاتی تو ابھی تمہارا سر قلم کروا دیتی۔ عنبر کروشکا کی طرف دیکھ کر مسکرایا، میں خوش قسمت ہوں کروشکا، واقعی خوش قسمت ہوں۔ اب عنبر باقاعدہ دربار میں ہر روز حاضر ہوتا۔ وہ بات بات پر ملکہ کو اپنی دلچسپ باتوں پر ہنسایا کرتا۔ چیتا اسے دیکھ کر ہمیشہ ملکہ کے عقب میں چھپ کر گھرانے لگتا تھا۔ ایک روز ملکہ نے چیتے کو بہت مارا، وہ گھراتا رہا، ڈانٹتا رہا، مگر جو ہی عنبر کی موجودگی کو محسوس کیا فوراً ملکہ امیکا کے پیچھے جا چھپا۔ ملکہ نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا تھا، چنانچہ اس نے ایک روز عنبر سے پوچھا، عنبر کیا تمہارے پاس کوئی ایسی ہڈی یا جڑی بوٹی ہے جسے محسوس تھا کہ ہمارا چیتا گھبرا جاتا ہے اور تمہارے سامنے نہیں آتا؟ عنبر نے کہا، ایسی کوئی بھی شے میرے پاس نہیں ہے ملکہ اسلامت۔ پھر ہمارا چیتا تمہیں دیکھ کر گھبراتا کیوں ہے؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا ملکہ اسلامت۔ عنبر صاف مکر گیا۔ اب اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ملکہ پر اپنی زندگی کے اہم ترین راز کو فشا کرتا پھرے۔ اب وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ملکہ کی ساری فوج اور اسلحے کے بارے میں معلومات حاصل کر کے واپس بھاگ جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے کروشکا کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ کروشکا کی
اس نے زندگی بچائی تھی، چنانچہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کی ہر بات مان لے رہا تھا۔ ایک روز اس نے امبر کو بڑے رازدانہ انداز میں پوچھا، امبر، اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں تو کیا تم مجھے اس کا صحیح جواب دو گے؟ ضرور پوچھو، کروشکا نے کہا۔ یہ کیا بات ہے کہ ملکہ امیکا کا چیتا تجھے دیکھ کر ڈر جاتا ہے، حالانکہ وہ تو ایک درندہ ہے، اسے تو نہیں ڈرنا چاہیے، پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ امبر نے ایک پل کے لیے سوچا کروشکا کو وہ اصل بات بتا دے، لیکن پھر اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے مسکرا کر کہا، بات دراصل یہ ہے کروشکا کہ میں چیتے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھورتا ہوں تو وہ سہم جاتا ہے، کیونکہ جنگل کا ہر جانور انسان سے گھبراتا ہے۔ ہاں، اگر انسان ڈر جائے تو پھر جانور اسے ڈرانے لگتا ہے، چنانچہ میں چیتے سے ڈرتا نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھ سے خوفزدہ ہو جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ کروشکا نے تعجب سے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا، ایسے لگتا ہے جیسے بات کچھ اور ہے تو جسے تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ بھلا مجھے تم سے کوئی بات چھپانے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ کروشکا اکثر امبر سے اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں امبر کو معلوم ہو گیا کہ کروشکا ملکہ سے خوش نہیں ہے۔ اس کی وجہ محض یہ تھی کہ اسے گوارا نہیں تھا کہ ہن جیسی بہادر اور وحشی قوم کی ملکہ ایک عورت ہو، اس قوم کی سرداری ایک مرد کو کرنی چاہیے تھی۔ امبر نے ایک روز کروشکا کا دماغ ٹٹولنے کے لیے کہہ دیا، ملکہ سلامت بڑی لائق اور قوم کی وفادار ہے، مگر کروشکا، جب باہر والے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہن جیسی ہونہار اور وحشی قوم پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے تو وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کروشکا نے ادھر ادھر دیکھ کر فوراً اپنا ہاتھ امبر کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور کہا، دیوتا امارس کے لیے یہ بات پھر کبھی زبان پر نہ لانا، تم اپنے ساتھ میری گردن بھی قلم کرواؤ گے۔ امبر نے سرگوشی میں پوچھا، میں یہ بات پھر کبھی زبان پر نہیں لاؤں گا، مگر تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میں نے غلط بات کیا کی ہے۔ نہیں، تم نے ٹھیک کہا ہے، مگر ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ملکہ کے ارد گرد ساری قوم کے دیوانے جمع ہیں جو اس کے لیے لاکھوں آدمیوں کو قتل کر سکتے ہیں، بس اب خاموش رہنا بہتر ہے۔ امبر خاموش ہو گیا۔ اس نے کروشکا سے فوجوں کی تعداد اور اسلحے کے بارے میں باتوں ہی باتوں میں ایک دو دفعہ قریب کر پوچھنے کی کوشش کری، مگر اسے تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ حقیقت یہ تھی کہ خود کروشکا کو بھی زیادہ معلومات نہیں تھی۔ ملکہ امیکا کی فوج بکھری ہوئی تھی، جہاں تک امبر نے اندازہ لگایا تھا ان فوج لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ ان میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں اس طرح تربیت دی گئی تھی کہ وہ جہاں حملہ کرتے اپنی خوراک اور الباس وہی پیدا کرتے تھے۔ وہ دشمن کو پہلے لوٹتے اور پھر قتل کر دیتے، یا پھر پہلے قتل کرتے اور پھر بعد میں لوٹ لیتے۔ فوجیوں کی تعداد اور مصر پر حملے کے بارے میں کروشکا بے خبر تھا۔ امبر نے ایک ماہ میں یہ معلوم کر لیا کہ وہ شخص جس کو ملکہ امیکا کے سارے جنگی راز معلوم ہے وہ اٹالی نام کا ایک جرنیل ہے جو ملکہ کے قریب رہتا ہے۔ امبر نے جرنیل اٹالی کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز امبر دربار میں بیٹھا تھا کہ وہاں ملکہ سوریا کا ایک امیر تحفے تحائف لے کر ملکہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ امبر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر اس نے زیادہ خیال نہ کیا۔ ٹھیک اسی لمحے اس امیر نے بھی امبر کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ وہ امیر ملکہ امیکا کی ہمدردیاں اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ملکہ کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کرنے کے بعد کہا، ملکہ عالیہ، یہ شخص کون ہے اور یہاں کیسے آیا ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ شخص درباری مسخرہ ہے، جڑی بوٹیوں کی تجارت کے لیے ادھر آیا تھا، لیکن ہم نے محسوس کیا یہ سوداگر سے زیادہ مسخرہ ہے، چنانچہ ہم نے اسے اپنے دربار کا مسخرہ بنا لیا۔ امیر کو معلوم تھا کہ ملکہ امیکا موہنجو داڑو پر چڑھائی کا ارادہ رکھتی ہے، چنانچہ اس نے کہا، ملکہ عالیہ، یہ شخص موہنجو داڑو کے شہزادے کا جاسوس ہے، میں نے اسے موہنجو داڑو کے دربار میں دیکھا ہے۔ یہ انکشاف بجلی بن کر ملکہ پر گرا، وہ آگ بگولا ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ امبر بھی چکر میں آ گیا کہ یہ اچانک پانسا کیسے پلٹ گیا۔ سارے درباری امبر کو غصے اور نفرت کے عالم میں دیکھنے لگے۔ ملکہ نے گرج کر کہا، اے درباری مسخرے، کیا یہ بات سچ ہے کہ تم موہنجو داڑو کے شہزادے کے جاسوس ہو اور یہاں ہماری جاسوسی کرنے آئے ہو؟ امبر نے سوچا کہ یہاں مکر جانا ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ جھوٹ ہے ملکہ عالیہ، میں موہنجو داڑو کے دربار میں جڑی بوٹیوں کے سوداگر کی حیثیت سے گیات ضرور تھا، مگر میں جاسوس نہیں ہوں۔ ملکہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے غصے کے عالم میں اپنے چیتے کی زنجیر کھول دی اور اسے امبر کی طرف حملے کا حکم دیا۔ چیتا اشارہ پاتے ہی امبر کی طرف لپکا، مگر قریب جاتے ہی بگی بلی بن کر واپس ملکہ کے پاؤں پہ آ کر لیٹنے لگا۔ سارے درباری حیرت زدہ رہ گئے۔ ملکہ نے کہا،
اس کے پاس درندوں کو ڈرانے کا جادو ہے، اسے قید میں ڈال دیا جائے، ہم خود اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے اس کی لاش موہنجو دڑو کے دربار میں بھیجیں گے۔ امبر کو اسی وقت زنجیریں ڈال دی گئیں اور قید خانے پہنچا دیا گیا۔ یہ قید خانہ زمین کے اندر ایک گڑھا بنا کر بنایا گیا تھا۔ امبر کو ایک رسے کے ذریعے اندر ڈال کر رسہ اوپر سے کھینچ لیا گیا اور گڑھے کے سوراخ پر پتھر رکھ دیا گیا۔ اب وہ ایک طریق اندھیرے گھڑے میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ زندہ ایک قبر میں اتر آیا ہے۔ اوپر سوراخ کی جڑیوں میں سے روشنی کی ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی کرنیں اندر آ رہی تھی۔ امبر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک پل کے اندر اندر سب کچھ ہی پلٹ کر رہ جائے گا اور دربار سے اٹھ کر جیل خانے کی کوٹری میں آ جائے گا۔ لیکن اب اس کے سوا اور چارہ نہ تھا کہ وہ چپ چاپ بیٹھ کر آنے والے حالات کا انتظار کرے۔ صبح شام ایک وحشی ہون رسی کے ذریعے اوپر سے گوشت کا ٹکڑا اور تھوڑا سا پانی اندر پھینک دیتا۔ امبر کو وہاں پڑے پڑے صرف دھیمی دھیمی کرنوں کی روشنی سے ہی معلوم ہوتا کہ اب رات ہو گئی ہے اور اب صبح ہو گئی ہے۔ اسے اس اندھیرے گھڑے میں پڑے پڑے 6 روز ہو گئے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے ملکہ اسے گھڑے میں ڈال کر بھول گئی ہے۔ اسے موت کی تو بالکل پرواہ نہیں تھی، فکر یہ تھی کہ اس کا منصوبہ ہاتھ میں مل رہا تھا جسے لے کر وہ موہنجو دڑو سے وہاں آیا تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس منصوبے کو ترک کر دے۔ ملکہ امیکا سے تو اسے بیر ہو گیا تھا اور اسے ضرور ایک بار مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ امبر کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت بے فائدہ ضائع ہو رہا ہے، چنانچہ اس نے دیوی بلتیس کی بہن کو بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے گڑھے میں ایک طرف بیٹھ کر آنکھیں بند کی، دھیان میں دیوی کی شکل کو سامنے کیا اور آواز دے کر دیوی بلتیس کی بہن کو پکارا۔ آخر وہی ہوا۔ اس کے 6-7 بار پکارنے پر گڑھے ایک طرف روشنی لپکی اور دیوی بلتیس کی بہن اس کے سامنے آ گئی۔ کیا بات ہے، تم نے اب مجھے کس لیے یاد کیا؟ میں نے تمہیں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مجھے مت بلایا کرو، مجھے تمہارے پاس آنے کے لیے بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ امبر نے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں دیوی، لیکن معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ سوائے تمہاری مدد کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ بات کیا ہے مجھے کھل کر اور جلدی بتاؤ، میں ایک محل میں اپنے دیوتاؤں کو ناراض کر کے یہاں پہنچی ہوں۔ امبر بولا، بات یہ ہے دیوی کہ مجھے ملکہ امیکا نے یہاں قید کر دیا ہے۔ جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو یہ ایک طریق اندھیرا گڑھا ہے، میں اگر ساری زندگی بھی ٹکرے مارتا رہوں تو یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، اور صورتحال یہ ہے کہ جب تک میں یہاں سے باہر نہ نکلوں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم یہاں کس خیال کو ذہن میں لے کر آئے ہو؟ میں یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ ملکہ امیکا کی فوج کی کل تعداد کتنی ہے، اس کی فوج کے پاس اسلحہ کس قسم کا ہے، اور یہ کہ وہ موہنجو دڑو پر کب حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ تم موہنجو دڑو کے شہزادے کے لیے کر رہے ہو؟ ہاں، اس لیے کہ اس نے مجھے اور راتکا کو پناہ دی تھی اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا ہمیشہ وفادار رہوں گا۔ دیوی، کیا تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ دیوی نے کہا، امبر، اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی، لیکن میں تمہیں یہاں سے باہر ضرور نکال دوں گی۔ اس کے بعد تمہیں ساری جدوجہد خود کرنی ہوگی اور خود ہی معلومات حاصل کرنی ہوگی۔ مجھے منظور ہے، تم مجھے اس جہنم سے باہر نکال دو۔ آنکھیں بند کر کے منہ دیوار کی طرف کر کے بیٹھ جاؤ۔ امبر نے آنکھیں بند کر لی اور دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ دیوی بلتیس کی بہن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ امبر نے دوسرے لمحے آنکھیں کھولی تو وہ گھڑے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، وہاں سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنے خیمے کی طرف چل پڑا۔ وہ ابھی رستے میں ہی تھا کہ ایک وحشی ہون نے اسے پکڑ لیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ تم گھڑے سے باہر کیسے آئے؟ جادو کے زور سے۔ وحشی ہون ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ کیا تم جادوگر ہو؟ ہاں، تو پھر چلو ملکہ سلامت کے پاس۔ وحشی ہون امبر کو گھسیٹتا ہوا اپنے گھوڑے تک لے گیا اور اس نے اسے گھوڑے پر مردہ لاش کی طرح ڈالا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے شاہی محل میں آ گیا۔ پروشکا اور دوسرے درباریوں نے امبر کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ملکہ امیکا کا غصے اور جلال سے بری حالت ہو گئی۔ یہ اس کی شکست تھی کہ اس کا قیدی ایک طریق گھڑے سے باہر نکل آیا تھا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، تم اس طریق گھڑے سے کیسے باہر نکل آئے؟ امبر نے وہاں بھی وہی جواب دہرایا، جادو کے زور سے ملکہ سلامت۔ کیا تم جادوگر ہو؟ ہاں ملکہ سلامت۔ اس کا ثبوت مہیا کرو، اگر ثبوت نہ دیا تو ابھی تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ ثبوت پیش کرتا ہوں ملکہ سلامت۔ امبر ششو پنج میں پڑ گیا کہ کہیں اس کا جادو بے اثر نہ ہو جائے۔ اس نے خیال ہی خیال میں ایک بار پھر دیوی بلتیس کو یاد کیا اور ایک بڑا سا پتھر منگوا کر اسے قلین پر رکھ دیا۔ پھر اس پر زور سے پھونک ماری تو وہ آگ میں جلنے لگا۔ پھر پھونک مار کر اس نے پتھر کو بجھا دیا۔ کمال یہ تھا کہ قلین کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا تھا۔
اس کے بعد اس نے پانی سے بھرا ہوا جگ منگوایا، گلاس اپنے ہاتھ میں لے کر انڈیلنا شروع کر دیا۔ پانی کی ایک دھار مسلسل فرش کے قلین پر گرتی رہی، لیکن قلین گیلا نہ ہوا۔ ملکہ نے زور سے تالی بجا کر کہا، ٹھیک ہے، تم ویسے ہی جادوگر ہو جیسے کہ تبت کے ہوا کرتے ہیں۔ تم آج سے میرے دربار کے شاہی مسئلے بھی ہو اور شاہی جادوگر بھی، لیکن تمہیں اس وقت تک جیل خانے میں رہنا ہوگا جب تک تم یہ ثابت نہ کرو کہ تم موہنجو دڑو کے بادشاہ کے لیے یہاں جاسوسی نہیں کر رہے ہو۔ اگر اس بار بھی تم جیل توڑ کر باہر آئے تو تمہیں ہلاک کر کے اونٹ کی کھال میں بند کر دیا جائے گا۔ امبر نے اطمینان کا سانس لیا کہ ملکہ نے دوبارہ اسے اندھیرے گڑھے میں بند نہیں کروایا، کیونکہ وہاں سے نکلنے کے لیے وہ دوبارہ دیوی بلتیس سے مدد کی درخواست نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ قید خانے میں چلا گیا۔ اس دفعہ اسے جس قید خانے میں ڈالا تھا وہ ایک پتھریلے ٹیلے کے اوپر بنا ہوا تھا۔ سلاخوں والے دروازوں کے باہر ایک وحشی ہن تلوار کندھے پر رکھے پہرا دے رہا تھا۔ امبر یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اسی قید خانے میں ایک اور قیدی بھی پہلے سے محدود تھا۔ یہ قیدی ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی شکل چینیوں سے ملتی جلتی تھی۔ وہ کونے میں آلتی پالتی مارے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ امبر اندر آیا تو اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی عبادت میں مصروف ہے۔ امبر نے اسے پریشان کرنا مناسب نہ خیال کیا اور چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچنے لگا، اس لیے کہ اب کی بار وہ بلتیس کی بہن کو نہیں بنانا چاہتا تھا مدد کے لیے۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے کی طرح اپنی ہمت کے ساتھ وہاں سے فرار ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس بوڑھے نے آنکھیں کھول کر امبر کو دیکھا اور کہا، تم کون ہو بیٹے اور کس جرم کے بدلے میں قید میں ڈالے گئے ہو؟ امبر نے ساری داستان بوڑھے کو سنا ڈالی، صرف اسے یہ نہ بتایا کہ پہلی بار دیوی بلتیس کی بہن نے اسے اندھیرے گڑھے سے باہر نکالا تھا اور یہ کہ وہ موہنجو دڑو کے شہزادے کی طرف سے وہاں جاسوسی کرنے آیا ہوا ہے۔ امبر نے بوڑھے سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس لیے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس پر بوڑھے نے کہا، بیٹا امبر، میرا نام سانچو ہے، میں تبت کا رہنے والا ہوں، ایک راہب ہوں۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے ملکہ امیکا کے دربار میں آ کر سچے مذہب کا پرچار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ پانی اور پتھر کے بتوں کی پوجا چھوڑ کر اس عظیم شہزادے کی عبادت کرے جو دکھی لوگوں کے لیے بہت جلد اس دنیا میں آنے والا ہے، جو ایک رحم دل شہزادہ ہوگا اور جو دکھی لوگوں کے لیے تخت و تاج چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جائے گا اور ساری زندگی غریب اور غم زدہ لوگوں کی خدمت کرتا رہے گا۔ ملکہ امیکا نے مجھے قید کر دیا اور حکم دیا کہ پہلے چاند کی صبح کو میرے جسم کی کھال کھینچ کر مجھے اونٹ کے ساتھ باندھ کر صحرا میں چھوڑ دیا جائے۔ امبر کانپ اٹھا، اس بیچارے بے گناہ بوڑھے کے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم ہونے والا تھا اور وہ بوڑھا تبتی نہایت سکون کے ساتھ جیل میں بیٹھا اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ امبر نے پوچھا، بابا کیا تمہیں یہ موت قبول ہے؟ کیا تم اس کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے؟ بوڑھے تبتی کے چہرے پر بڑی معصوم مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، بیٹا موت اور زندگی اب میرے لیے ایک برابر ہے، میں نے اپنی زندگی بسر کر لی ہے، اب اگر میں نیکی اور سچ کے پرچار کے جرم میں ہلاک بھی کر دیا جاؤں تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ بابا کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ ایک لڑکا ہے جو تبت کے بڑے مندر میں پجاری ہے، وہ بادشاہ کا شاہی پروہت ہے مگر دل میں وہ آنے والے شہزادے کو مانتا ہے۔ کیا تمہاری خواہش نہیں بابا کہ تم یہاں سے واپس اپنے بیٹے کے پاس تبت جاؤ اور باقی زندگی اپنے نئے مذہب کے پرچار اور تبلیغ میں بسر کرو؟ بیٹا تبت میں بھی نئے مذہب کی تبلیغ کی سزا موت ہے، وہاں سب لوگ جنگل اور پہاڑ کے پتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر میں نے وہاں اپنے نئے مذہب کا پرچار کیا تو وہ میرے ساتھ میرے بچے کو بھی قتل کر دیں گے۔ کیا تم یہاں سے فرار نہیں ہونا چاہتے بابا؟ ضرور چاہتا ہوں بیٹا، آزادی کسی عزیز نہیں، مگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، چاہوں بھی تو یہاں سے بھاگ نہیں سکتا، اس لیے میں نے اپنے لیے موت کو گوارا کر لیا ہے۔ یہاں سے نکل کر کسی وحشی خون کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے سے کہیں بہتر ہے کہ یہاں آرام سے بیٹھ کر موت کا انتظار کروں۔ لیکن بابا میں تو یہاں سے ہر حالت میں فرار ہو جانا چاہتا ہوں۔ تم جوان ہو بیٹے، تمہارا حق ہے کہ تم آزاد زندگی بسر کرو اور قید کو گوارا نہ کرو، مگر میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اگر میں تمہیں یہاں سے فرار ہونے میں مدد دوں بابا تو کیا تم میرے ساتھ یہاں سے نکل چلو گے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے کے بعد وحشی ہن کوم اور ہونی امیکا کے قابو میں نہیں آئیں گے؟ میں پوری کوشش کروں گا۔ امبر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے بہت جلد فرار ہو جائے گا۔ ملکہ امیکا کی فوج اور اسلحے کے بارے میں اسے اتنا معلوم ہو چکا تھا
کہ اس کی فوج بے شمار ہے، اور دوسرا یہ کہ فوج کے اسلحے میں سوائے تلوار، تیر، کمان اور نیزے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس پتھر پھینکنے والے اور قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈالنے والی توپیں نہیں ہیں۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے قید میں بیٹھے بیٹھے غور کرنا شروع کر دیا کہ کون کون لوگ پہرے پر آتے ہیں اور کون کون وحشی ان دونوں کو ایک وقت پر کھانا اور پانی دینے آتا ہے۔ عنبر نے محسوس کیا کہ شام کے وقت جو ہن پہرا دینے آتا ہے وہ پہرا دیتے دیتے کسی وقت اونگنے لگتا ہے۔ عنبر نے اس کے ساتھ قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز جب وہ پہرا دینے کے لیے آیا تو عنبر نے اسے سلاخوں کے پاس بلا کر کہا، پانی پلا دو، پیاس لگی ہے۔ پہرے دار نے لکڑی کے پیالے میں پانی لا کر عنبر کو دیا۔ عنبر نے پیالہ الٹا کر دیا مگر پانی باہر نہ گرا۔ وحشی ہن کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ عنبر نے پیالے کو پھونک ماری، اس میں سے آگ کا شعلہ لپکا۔ پھر پھونک ماری تو پانی میں سرخ رنگ کی مچھلی تیرنے لگی۔ پھر پھونک ماری تو پیالہ غائب ہو گیا۔ پہرے دار ہن نے پوچھا، تم نے یہ جادو کہاں سے سیکھا ہے؟ کیا تم سیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں ضرور، کیا تم مجھے سکھاؤ گے؟ اس کی ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ رات کے وقت اپنے خیمے میں جا کر اپنی بیوی کے سر کا ایک بال لا کر مجھے دو، میں اس پر منتر پڑھ کر تمہارے کان میں ڈال دوں گا۔ پھر تم جو بھی منتر سنو گے وہ تمہیں یاد ہو جائے گا اور تم پورے جادوگر بن جاؤ گے۔ پھر تم جب چاہو گے اس ملک کا بادشاہ بن سکتے ہو۔ سچ ہے، بالکل سچ ہے، میں ابھی اپنی بیوی کے سر کا بال لاتا ہوں۔ احمق پہرے دار نے اتنا بھی نہ سوچا کہ اسے قیدیوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس پر جادو سیکھنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ وہ سنتے ہی اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ عنبر نے پلٹ کر بوڑھے تبتی سے کہا کہ وہ ہوشیار ہو جائے۔ عنبر نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھایا اور ہاتھ سلاخوں سے باہر نکال کر اسے تالے پر مارنا شروع کر دیا۔ 6-7 بار چوٹ مارنے کے بعد تالا کھل کر نیچے گر گیا۔ عنبر نے جلدی سے سلاخوں والا دروازہ کھول دیا اور بوڑھے تبتی سے کہا، بابا جلدی سے باہر نکل آؤ، وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بوڑھا تبتی اٹھ کر قید خانے سے باہر آ گیا۔ عنبر نے ادھر ادھر دیکھا۔ رات کی خاموشی اور اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ دور خیموں میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ پہرے دار اسی طرف بھاگ کر گیا تھا۔ جلدی سے وہ اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ گیا تھا۔ عنبر نے قریبی استبل میں جا کر ایک اور گھوڑا چپکے سے کھول کر لے آیا، اس پر بوڑھے تبتی کو سوار کیا اور پہرے دار کے گھوڑے پر خود سوار ہوا۔ اس نے تبتی بوڑھے سے کہا، اب ہمیں کسی جگہ بھی رکنا نہیں ہے، ساری رات سفر کرنا ہے۔ ہمارا رخ قطب ستارے کے جنوب مشرق کی جانب ہوگا۔ اس نے اپنے اور بوڑھے تبتی کے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور دونوں گھوڑے رات کی خاموشی میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ سفر اس لیے بھی خطرناک تھا کہ دشمن ہن قوم کے خونی وحشی تھے۔ عنبر چاہتا تھا کہ راتوں رات صحرا میں جتنی دور نکل سکتا تھا نکل جائے، کیونکہ یہ اطلاع ملتے ہی کہ 2 قیدی فرار ہو گئے ہیں، وحشی ہن سپاہیوں کو ضرور ان کے تعاقب میں نکل آنا تھا۔ عنبر بوڑھے تبتی کے ساتھ ساری رات سفر کرتا رہا۔ دن نکلا تو ان کے گھوڑے تھک گئے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے خشک تالاب کے پاس جا کر رک گئے جس میں تھوڑا سا پانی ایک طرف جمع تھا۔ انہوں نے گھوڑوں کو پانی پلایا، درختوں پر سے پتے جھاڑ کر انہیں کھلائے، خود بھی پانی پیا اور سوچنے لگے کہ اب کس طرف کا سفر کیا جائے۔ قطب ستارہ غائب ہو چکا تھا۔ بوڑھے تبتی نے کہا، اگر ہم اس رخ پر چلتے جائیں تو 1 روز اور 1 رات کے سفر کے بعد دریائے آمو کے کنارے پہنچ جائیں گے۔ وہاں سے میں دریا پار کر کے ملک تبت کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور تم دریا کے ساتھ 3 روز کے سفر کے بعد ملک سندھ کے شمالی خطے میں پہنچ جاؤ گے جسے قندھار کہتے ہیں۔ کیا تم تبت چلے جاؤ گے؟ ہاں، لیکن اگر تم بھی میرے ساتھ آنا چاہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تبت پرسرار بلاؤں اور جادوگروں کی سرزمین ہے۔ میں تمہیں اپنے بیٹے سے ملاؤں گا، تم اسے مل کر بڑے خوش ہوگے۔ بابا، میں تمہارے ساتھ ضرور جاتا، مگر اس وقت میرے ذمے ایک اور فرض ہے جسے ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ملک سندھ میں موہنجو دڑو پہنچ کر اپنا فرض ادا کرنے کے بعد تمہارے ملک تم سے ملنے آؤں۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تبت کے شہر میں آ کر تم بڑے پجاری کا پوچھ لینا، وہ میرا بیٹا ہے، میں اسی کے پاس ہوں گا۔ مجھے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوگی۔ میں ضرور آؤں گا بابا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔ وحشی خون ملکہ امیکا کے حکم پر ضرور ہمارا پیچھا کر رہے ہوں گے۔ وہ ابھی اٹھ کر چلنے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ دور سے سواروں کی گرد اڑتی نظر آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ وحشی خون آن پہنچے ہیں، مگر وہ صحرا میں کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہ تھی۔ بوڑھا تبتی بیچارہ گھبرا گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ان کی موت سر پر پہنچ گئی ہے اور اب انہیں کوئی طاقت وحشی خون کے سپاہیوں سے بچا نہیں سکتی۔ اس نے عنبر کی طرف دیکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اب کیا ہوگا بیٹے؟ دشمن کے سپاہی تو سر پر آن پہنچے ہیں۔
अंबर ने बूढ़े को तसल्ली देते हुए कहा, मुझे अपने रब्बे अजीम पर भरोसा है, दुश्मन हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा क्योंकि हम बेगुनाह हैं। हमने उनके खिलाफ कोई जुर्म नहीं किया। मगर बेटे, वो तो नंगी तलवारें लहराते घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं और हमारे पास इस सहरा में छुपने की कोई जगह भी नहीं है। मुझे अपनी मौत का तो कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी मौत का दुख होगा इसलिए कि तुम अभी जवान हो और तुमने अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। बाबा, तुम मेरी मौत का फिक्र ना करो, ये लोग मुझे मार नहीं सकेंगे। मगर बेटा, वो तादाद में बहुत ज्यादा है, उनके पास तलवारें हैं, हम तन्हा हैं और नहत्ते हैं, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? वो यकीनन हमें हलाक कर देंगे। फिक्र न करो बाबा, जो मेरे रब्बे अजीम को मंजूर होगा वही होगा। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि सामने से गर्द छट गई और उसमें से 4 घुड़सवार नमूदार हुए। वो हुन कौम के वैशी सिपाही थे। वो चीहे मारते, नंगी तलवारें लहराते चले आ रहे थे। उन्होंने भी अंबर और बूढ़े कैदी को देख लिया था। इन्हें मलका अमीका ने हुक्म दे दिया था कि दोनों हलाक होने वाले कैदियों को देखते ही हलाक कर दिया जाए और इनकी गर्दनें काट कर उसके दरबार में पेश की जाएं, क्योंकि अमीका की कैद से फरार होकर उन्होंने एक ऐसा जुर्म किया है जिसकी सजा मौत है। अंबर और बूढ़ा चुपचाप खड़े थे। वैशी हुन घोड़े दौड़ाते हुए इनके गिर्द गिड़ा डालकर मसरत से नारे लगाने लगे। वो हवा में इस तरह तलवारें लहरा रहे थे जैसे किसी दुश्मन का मुकाबला कर रहे हों। उन वैश्यों का सरदार घोड़ा दौड़ाते हुए अंबर की तरफ बढ़ा। अंबर ने फौरन बूढ़े तब्दी से कहा वो जमीन पर लेट जाए। बूढ़ा जल्दी से जमीन पर लेट गया। सरदार तलवार लहराता हुआ अंबर के सर पर आन पहुंचा और अंबर का सर तन से जुदा करने के लिए आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत के साथ अपनी तलवार अंबर की गर्दन पर मारी। उसका ख्याल था, बल्कि सारे वैश्यों का ख्याल था, कि अंबर की गर्दन सरदार के ताकतवर वार से मूली की तरह कट कर गिर जाएगी और उसकी लाश तड़पने लगेगी। मगर ऐसा ना हुआ। उनकी आंखों के सामने तलवार अंबर की गर्दन पर पड़ी और टूटकर 2 टुकड़े हो गई, जैसे किसी लोहे की चट्टान से टकरा गई हो। वैशी सरदार चक्कर में आ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और जमीन पर लेटा बूढ़ा तिब्ती भी बुचक्का रह गया। वैशी हुन सिपाहियों ने जंगली जानवरों की तरह जोर से चीखें मारी और अब दूसरा सिपाही सरदार का इशारा पाकर तलवार लहराता हुआ अंबर की गर्दन कलम करने के लिए आगे बढ़ा। अंबर अपनी जगह पर खामोश खड़ा रहा। सिपाही ने आगे बढ़कर पूरी ताकत के साथ अंबर की गर्दन पर तलवार का भरपूर वार किया। पहले की तरह इस दफा भी सिपाही की तलवार अंबर की गर्दन से टकराई। एक छन्नाके की आवाज पैदा हुई और तलवार 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। सरदार बिजली की तरह कड़का, इसका कीमा कीमा कर दो। सारे सिपाही तलवार लहराते अंबर पर लपके और दड़ दड़ उसके सर कंधे पर तलवारें चलाने लगे। मगर देखते ही देखते सारी की सारी तलवारें टूट कर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी और सिपाहियों के हाथों में सिर्फ तलवारों के दस्ते रह गए। अब तो वैशी सिपाही ठटक कर सोचने लगे, ये क्या हो रहा है? जिस आदमी को वो कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो कोई देवता तो नहीं जो इंसान के बेस में उनके दरमियान में आ गया है? दूसरे ही लम्हे उन पर खौफ तारी हो गया। अब अंबर की बारी थी। उसने जमीन पर से टूटी हुई तलवार का एक फल उठाकर उसे हवा में उछाल दिया। ये फल तीर की तरह एक सिपाही की तरफ लपका और देखते ही देखते उसके दिल में उतर गया। सिपाही ने चीख मारी और खून का फुआरा इसके सीने से फूटा और वह जमीन पर गिरकर मर गया। अंबर दूसरी तलवार का फल उठाने लगा तो वैश्यों के सरदार ने आगे बढ़कर इसके आगे सजदा कर दिया। ऐ देवता, हमें माफ कर, हमसे गलती होगी, हमने तुम्हें गलत समझा था, तुम देवता हो, तुम हमारा देवता हो, हमें माफ कर दो, हम पर रहम करो। अंबर उन वैशी गवारों को क्या कहता कि वो कौन है और कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है और ये सब कुछ क्यों हुआ। बहरहाल उसने अपने खुदा का शुक्र अदा किया कि बूढ़े तिब्ती की जान बच गई थी, वरना अगर पहला वार उस पर किया जाता तो उसकी गर्दन गाजर मूली की तरह जरूर कट जाती। इसीलिए अंबर ने बूढ़े को जमीन पर लेट जाने के लिए कहा था। सरदार अभी तक दूसरे सिपाही के साथ सजदे में गिरा हुआ था। अंबर ने उसके सर पर अपना पांव रख कर कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन अपने ताज़ा दम घोड़े हमें देते जाओ और खबरदार सारा रास्ता पैदल चलना। अगर किसी जगह तुम घोड़े पर सवार हुए तो तुम पर उसी वक्त उसी जगह मेरे अकाब नाजिल हो जाएंगे और मैं बिजली बनकर तुम्हें हलाक कर दूंगा। सरदार ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, ऐ देवता, आपका जो हुक्म होगा हम वही करेंगे। ये ताज़ा दम घोड़े आप ले लीजिए और हमें थके हुए घोड़े दे दीजिए।
ہم واپس سارا راستہ پیدل جائیں گے اور ایک پل کے لیے بھی گھوڑوں پر سوار نہ ہوں گے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، جلدی کرو۔ تینوں سپاہی ایک بار پھر سجدہ کرنے کے بعد تھکے ہوئے گھوڑوں کو لے کر واپس بھاگ گئے۔ بوڑھا تبتی حیران ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں کر اور کیسے ہو گیا۔ اس نے زمین پر سے اٹھ کر امبر کی طرف دیکھ کر کہا، اے نوجوان، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیا واقعی تم کوئی دیوتا ہو یا تمہارے پاس کوئی زبردست جادو ہے؟ امبر ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں کوئی دیوتا نہیں ہوں بابا۔ تو پھر تم سے یہ کرامت کیسے ہوئی کہ دشمن کی تلواریں تمہاری گردن سے ٹکراتے ہی ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑی؟ یہ محض جادو کی وجہ سے ہی ایسا ہے۔ امبر بوڑھے تبتی کو اپنے راز سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جادو اس زمانے میں ایک عام بات تھی، ہر کوئی کسی جادوگر کا شاگرد بن کر جادو سیکھ لیتا تھا، مگر بوڑھے تبتی نے ایک زمانہ دیکھا تھا، اسے امبر کی بات پر اعتبار نہ آیا، مگر اس نے امبر سے کوئی وضاحت بھی طلب نہیں کی۔ اس نے یہی ظاہر کیا کہ اسے امبر کی بات پر یقین آ گیا ہے، لیکن دل کے اندر اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ امبر پر کسی عصیب کا سایہ ہے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔ میں نے سپاہی کو اسی لیے پیدل چلنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کے بعد کوئی اور سپاہی ہمارا پیچھا کرتے یہاں نہ آ جائے۔ جب تک یہ وحشی پیدل چلتے ہوئے ملکہ امیکا کے دربار میں پہنچیں گے، ہم دریائے آمو کے کنارے پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ دونوں تازہ دم گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور آگے چل پڑے۔ وحشی سپاہیوں کے تازہ دم گھوڑے بڑی تیزی سے اپنا سفر کر رہے تھے۔ شاہی استبل میں خوراک کھا کھا کر وہ بڑے توانا ہو رہے تھے اور ہوا کی لہریں بن کر اڑتے چلے جا رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بہت جلد دریائے آمو کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں سے بوڑھے تبتی کو امبر سے جدا ہو جانا تھا۔ اس نے امبر کو گلے لگا کر پیار کیا اور کہا، بیٹے تم نے اس بوڑھے کی جان بچائی ہے، میں تمہارے اس احسان کا بدلہ کبھی نہ کبھی ضرور اتاروں گا۔ میں اپنے دیس تبت جا رہا ہوں اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ پہلی فرصت میں میرے دیس ضرور آنا۔ میرا بیٹا رتن کر بڑا پجاری ہے، تم بڑی آسانی سے اس تک پہنچ جاؤ گے۔ خدا نگہبان تمہارا بابا، میں موہنجو دڑو سے فارغ ہو کر تمہارے دیس تبت کی سیر و سیاحت کرنے ضرور آؤں گا۔ بوڑھے تبتی نے ایک بار پھر امبر کو گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور اپنا گھوڑا دریا پار کرنے کے لیے پانی میں ڈال دیا۔ جب تک بوڑھے نے دریا پار نہیں کر لیا، امبر کنارے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دریا پار کر کے بوڑھے نے پلٹ کر امبر کو دیکھا، دونوں نے ہاتھ ہلا کر ایک دوسرے کو الوداع کہا اور اپنے اپنے سفر پر روانہ ہو گئے، بوڑھا تبت کی طرف اور امبر موہنجو دڑو کی طرف۔ ادھر تھائس بیچاری ایک بار پھر ظالم سیاہ فام کی قید میں مصیبت کے دن کاٹ رہی تھی۔ اس کی نقل و حرکت پر زبردست پہرا بڑھا دیا گیا تھا۔ سیاہ فام نے اسے اتنی بھی اجازت نہیں دے رکھی تھی کہ وہ اپنی کوٹھڑی سے ایک پل کے لیے بھی باہر آ سکے۔ وہ سارا دن اور ساری رات کوٹھڑی میں پڑی رہتی اور اپنے رب عظیم کی عبادت کیا کرتی۔ اس نے دل ہی دل میں کئی بار اپنے منہ بولے بھائی شامی اور امبر کو یاد کیا اور سوچا کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے تو وہ اس کی مدد کو ضرور آئیں گے، لیکن دونوں بھائی تھائس کی پریشانیوں سے بے خبر تھے۔ شامی واپس اپنے وطن موہنجو دڑو پہنچ کر کاروبار میں مشغول ہو گیا تھا۔ وہ گھوڑوں کی تجارت کرتا تھا اور شہر میں اس کا ایک بہت بڑا استبل تھا جہاں ملک ملک کے تاجر آ کر اپنا مال فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک روز تھائس کو ایک کنیز جو کہ کھانا دینے آئی تھی، اس نے بتایا کہ سیاہ فام شہزادہ اس کو گھوڑوں کے ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر رہا ہے۔ وہ بیچاری اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس کی قسمت میں ہی یہی لکھا تھا کہ وہ جانوروں کی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بکتی رہے۔ وہ ایک جانور اور ایک بھیڑ بکری ہی بن کر رہ گئی تھی۔ اس کی شخصیت اور عزت و وقار ختم کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے کنیز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ ایک بے بس اور مجبور عورت ہے، اس کا مالک اگر اسے مار بھی ڈالے تو وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ کنیز بیچاری بھی اس کی حالت پر آنسو بہاتی واپس چلی گئی۔ اس کی اطلاع بالکل صحیح تھی۔ 2 روز بعد سیاہ فام شہزادے کے ساتھ وہاں گھوڑوں کا ایک سوداگر آن کر ٹھہرا۔ سیاہ فام اسے لے کر تھائس کی کوٹری میں آیا۔ سوداگر ایک گول مٹول اور کلوٹا بجو نما آدمی تھا جس کی ایک ٹانگ لنگڑی تھی اور وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس نے تھائس کی طرف غور سے دیکھا۔ سیاہ فام شہزادے نے کہا، میں نے اس کنیز کو 1,20,000 درہم میں خریدا تھا۔ یہ کنیز یمن کے بادشاہ حموربی کے حرم میں رہ چکی ہے اور شاہی ادب و آداب سے پوری طرح واقف ہے۔ یہ بڑی سلیقہ مند اور وفادار کنیز ہے۔ گھر میں اگر 1,000 آدمی کی بھی دعوت ہو تو یہ پلک جھپکنے سے پہلے سارے کا سارا بندوبست سنبھال لیتی ہے اور اپنی نگرانی میں ایسے عمدہ کھانے پکواتی ہے کہ لوگ مدتوں یاد رکھتے ہیں۔ گھوڑوں کے تاجر نے کہا، ہمیں آپ کی زبان پر بھروسہ ہے، ہم اسے 1,20,000
درہم میں آپ سے خرید لیتے ہیں۔ ہمیں آپ کی دوستی اس کنیز سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم آپ کو ناامید نہیں کرنا چاہتے۔ آج سے یہ کنیز ہماری ہے۔ آئیے دلان میں بیٹھ کر رقم گن لیجئے۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ تھائس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک بار پھر بیچ دی گئی تھی۔ کاش کوئی اسے اپنی ماں یا بہن سمجھ کر بات کرتا، کوئی اسے بیٹی کہہ کر پکارتا، مگر وہاں کوئی بھی اس کا بھائی، بیٹا یا باپ نہیں تھا۔ وہ سارے کے سارے سوداگر تھے اور اسے ایک جانور کی طرح ایک ہاتھ سے خرید کر دوسرے ہاتھ میں فروخت کر رہے تھے۔ تھائس اپنے رب عظیم کی رضا سے راضی ہو گئی۔ وہ صبر شکر کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ وہ بیچاری اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ لنگڑے سوداگر نے دلان میں آ کر سکوں کی تھیلیاں کھول کر تخت پر ڈال دی اور پوری کی پوری گن کر رقم سیاہ فام کے حوالے کر دی۔ سیاہ فام نے ساری رقم ایک تھیلے میں ڈال کر غلام کو دی اور سوداگر سے کہا، آپ کنیز کے مالک ہیں، جس وقت چاہیں اسے لے جا سکتے ہیں۔ میں ابھی اسے ساتھ لے کر یہاں سے اپنے وطن کی طرف کوچ کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس کچھ مال ہے، شاید اسے راستے میں ملک سندھ میں فروخت کرتا جاؤں، اسی لیے جلدی سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی۔ سیاہ فام نے کوٹھری میں جا کر تھائس کے دونوں ہاتھوں میں رسی باندھی اور اسے ایک جانور کی طرح باہر نکال کر لا کر لنگڑے سوداگر کے پاس آ گیا۔ رسی لنگڑے سوداگر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس نے کہا، یہ آج سے آپ کی ملکیت ہے۔ سوداگر نے تھائس کو ایک اونٹ کے کجاوے پر بوڑھی کنیز کے حفاظت میں سوار کروایا اور اپنے قافلے کے ساتھ ملک سندھ کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ سوداگر ملک آسام کا رہنے والا تھا اور راستے میں موہنجو داڑو کے شہر میں کچھ گھوڑے اور اونٹ فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مصر سے موہنجو داڑو کی طرف ایک تھکا دینے والا طویل سفر شروع ہو گیا تھا۔ تھائس دوسری یا تیسری بار شاید یہ لمبا سفر اور مصیبت بھرا سفر کر رہی تھی۔ بوڑھی کنیز اگرچہ اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال کر رہی تھی، پھر بھی تھائس کی آنکھوں میں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بار بار آنسو آ جاتے تھے۔ اسے ابھی تک علم نہیں تھا کہ وہ کس طرف سفر کر رہی ہے، یہ ان کی منزل کون سا شہر ہے۔ سفر کرتے ہوئے اسے ایک مہینہ ہو گیا تو تھائس نے محسوس کیا کہ وہ جن راستوں سے گزر رہی ہے وہ اس کے دیکھے بالے ہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بوڑھی خادمہ سے پوچھا کہ وہ کس شہر کو جا رہے ہیں۔ خادمہ نے سوچا کہ انہیں سفر کرتے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا ہے، اب بتانے میں کیا حرج ہے۔ اس نے کہا، ہم موہنجو داڑو کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ تھائس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، مگر اس نے اپنی خوشی بوڑھی خادمہ سے چھپائے رکھی۔ موہنجو داڑو اس کے اپنے وطن کا سب سے قریبی شہر تھا اور موہنجو داڑو میں امبر تھا، اس کا منہ بولا بھائی شامی تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ ان سے ملنے کی کوشش کر سکتی تھی، اور اگر ایک بار وہ ان سے مل گئی تو وہ اسے اس غلامی سے ضرور نجات دلا کر رہیں گے۔ 1.5 ماہ کی طویل مسافت کے بعد لنگڑا سوداگر اپنا قافلہ لے کر موہنجو داڑو کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ شام کو کاروان سرائے میں اترے۔ سارے قافلے والے تھکے ہوئے تھے۔ وہ سرائے میں اترتے ہی کھانا وغیرہ کھا کر سو گئے۔ تھائس رات بھر جاگتی رہی اور سرائے کی سیاہ دار کھڑکی میں سے باہر دیکھتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی عورت ادھر سے گزرتی ہوئے ملے جس کے ہاتھوں وہ شامی یا امبر کے لیے پیغام بھجوائے، مگر رات کے وقت ادھر سے کوئی نہ گزرا، علاوہ از لنگڑے سوداگر کی بد شکل کالا بھدا غلام تلوار لیے بار بار کوٹھڑی میں آ کر دیکھ جاتا تھا کہ تھائس کیا کر رہی ہے۔ وہ صبح کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی دھوپ نکل آئی تھی اور باہر کچھ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ تھائس نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک آواز اس کی جانی پہچانی ہے۔ وہ جانی پہچانی آواز کس کی تھی؟ تھائس کو لنگڑے تاجر کی غلامی سے کیسے نجات ملی؟ امبر موہنجو داڑو کیسے پہنچا؟ وحشی ہن قوم نے ملکہ امیکا کی قیادت میں حملہ کیا تو اس کا کیا انجام ہوا؟ امبر نے ملک تبت میں جا کر کیسے کیسے اسرار دیکھے؟ یہ سب کچھ اس ناول کے 7ویں قسط زہر کا پیالہ میں سنیے گا۔ تو پیارے لسنرز، ہڑپا کا شیشناگ کی کہانی آپ کو کیسے لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔